بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم درسی کتاب کا ایک نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس سبق کا عنوان سب سے پہلے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ مادر ملت کا معنی قوم کی ماں، اور مفہوم مادر ملت کا یعنی ایسی ماں جس نے حقیقی معنوں میں قومی اور ملی خدمات انجام دیں۔ تو بیٹا تمام بچے درسی کتاب نکالنے صفحہ نمبر 9 ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ 31 جولائی 1893 عیسوی کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے 19 سال چھوٹی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح بھی چھوٹی ہی تھیں کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال معنی وفات۔ 8 برس سال کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، یعنی 8 سال کو جب پہنچی محترمہ فاطمہ جناح تو باپ بھی دنیا میں نہ رہا۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں وکالت کر رہے تھے۔ بمبئی کو بیٹا ممبئی بھی کہتے، اب ممبئی کہا جاتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح کو ممبئی بلا لیا کہ کراچی میں پیدا ہوئی 31 جولائی 1893 عیسوی کو، 19 سال چھوٹی تھیں، اور بچپن میں والدہ کا انتقال، 8 برس کی عمر میں باپ کا انتقال، تو بھائی محمد علی جناح نے بمبئی میں انہیں اپنے پاس بلوا لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز تو کراچی ہی میں ہو چکا تھا۔ بمبئی پہنچ کر وہ کانوینٹ اسکول میں داخل ہو گئیں۔ 1910 عیسوی میں محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں، اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سینئر کیمبرج اور پھر 1922 عیسوی میں ڈینٹل سرجن، ڈاکٹری یعنی دانتوں کا ڈاکٹر کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے یعنی امتیازی نمبروں سے، نمایاں نمبروں سے، اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ دیکھیں تعلیم کا آغاز کراچی، بمبئی جب محمد علی جناح نے بلایا تو کانوینٹ اسکول میں داخل، میٹرک کا امتحان 1910 عیسوی میں امتحانی نمبروں سے کامیابی، پھر سینئر کیمبرج، پھر اس کے بعد ڈینٹل سرجن کا امتحان 1922 عیسوی میں پاس کیا۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے بمبئی میں اپنا کلینک کھول لیا۔ انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں کا جذبہ زمانہ طالب علمی ہی سے ان میں موجود تھا، لہذا وہ دانتوں کی جراحی، چیرنا پھاڑنا، دانتوں کا کام کرنا کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہوگی۔ جب ڈینٹل سرجن بن گئیں پھر اس کے بعد انہوں نے بمبئی، جہاں محمد علی جناح نے بلایا تھا، وہیں پر انہوں نے کلینک کھولا۔ مقصود انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں کا جذبہ جو زمانہ طالب علمی سے ان میں پایا جاتا تھا۔ 1929 عیسوی میں جب قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ڈاکٹری پیشے کو خیر آباد کا مطلب چھوڑ دینا کہہ دیا اور قائد اعظم کے پاس آ گئی۔ محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی معتمد ساتھی، یعنی قابل اعتبار، جس پر اعتبار کیا جائے، اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہیں۔ معاون اعانت کرنے والا، مشیر مشورہ دینے والا۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئی تو محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے۔ جب قائد اعظم کی اہلیہ کا 1929 عیسوی میں انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح نے ڈاکٹری پیشہ چھوڑا اور قائد اعظم کے ساتھ سیاست کے میدان میں آئیں، اور پھر تحریک پاکستان یعنی پاکستان کی تحریک میں ان کی معاونت کرنے والی، مشورہ دینے والی ساتھ، ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیا۔ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح ساتھ گئیں
اور کانفرنس کے دوران ہی نہایت مفید مشورے قائد اعظم کے حوالے کیے۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش یعنی عقل مند اور بہت جرت مند خاتون تھیں، بہادر۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد یعنی یکجا کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات، بیٹا مفادات قواعد کے روح سے واحد ہے، جمع شاباش، واحد کیا ہے؟ مفاد، وقف کر دی۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہیں۔ شانہ بشانہ کا معنی ساتھ ساتھ، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنا۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھیں، یعنی خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے علاوہ جو ان کا گھریلو کردار، اس سے بھی وہ براہ راست، بالواسطہ نہیں، براہ راست وابستہ تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی، بیٹا مسائل واحد ہے جمع قواعد کے روح سے، جمع واحد کا مسئلہ میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ بیٹا اس عبارت میں آپ نے پڑھا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، عقل مند، بہادر خواتین کو بیدار کیا، پھر ایک سیاسی پلیٹ فارم پر انہیں جمع کیا، اپنی ساری زندگی قوم کا جس میں فائدہ تھا اس کام کے لیے وقف کر دی، ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا، ان کے شانہ بشانہ رہیں اور خواتین کی سیاسی فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کر دی۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین کو تاریخ پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کے ممبر تھیں۔ تاریخ پاکستان میں خواتین کو رہنمائی، پھر سیاست میں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بنیادی کردار، پھر آل انڈیا مسلم لیگ خواتین کمیٹی کے ممبر بھی محترمہ فاطمہ جناح، جن کو تیار کیا ان کے نام۔ انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت یعنی بہت زیادہ پسند کیا جاتا اور عزت حاصل رہی۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کرتیں یعنی تیار کرتیں اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی تھیں، یعنی ان کا ذہن بناتی تھیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور واحد جمع بیٹا، جمع واحد کیا؟ امر، شاباش، کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو سونپ رکھا تھا۔ کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بچا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، اقتصادی کہتے ہیں معاشی کو، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ بیٹا یہ تھا محترمہ فاطمہ جناح نے جب کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم مسلمان خواتین نے ابھی تک اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ ہم چاہتے تو ہم بھی بہت کچھ کام کا حصہ بچا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ تو ہم میں سے، فاطمہ جناح نے خواتین سے مخاطب، ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے تاکہ ہم اپنی قوم کی کچھ نہ کچھ مدد کریں۔ قیام پاکستان، جی بیٹا، پاکستان قواعد کے روزے سے معرفہ نکیرہ، معرفہ کیوں بیٹا؟ خاص جگہ کا نام، شاباش۔ قیام پاکستان کے بعد یعنی پاکستان بننے کے بعد بھی ان کی قومی خدمات، بیٹا خدمات واحد جمع واحد کیا بیٹا؟ خدمت،
کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی، بہت زیادہ۔ وہ ہمہ وقت ہر وقت ان کے ساتھ رہیں، یعنی قائد اعظم کے ساتھ۔ سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ تعلیم نسواں، عورتوں کی تعلیم کے لیے، یعنی تعلیم نسواں، عورتوں کی تعلیم نسواں کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سے انکار ممکن ہے۔ انہوں نے اپوا قوسین میں لکھا ہوا APWA، اے سے آل، پی سے پاکستان، ڈبلیو سے وومینس، اے سے ایسوسیشنز، آل پاکستانی وومینس ایسوسیشنز، یعنی تمام پاکستانی خواتین کی تنظیم، اپوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ وہ اپوا کی سرپرست رہیں اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا، یعنی جرت بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اپوا کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار، یعنی کام کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ جیسے بیٹا آپ نے پڑھا، اس میں پاکستان بننے کے بعد بھی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا، اور بیماری کے دوران قائد اعظم جب بیمار رہے بے پناہ خدمت کرتے رہیں، ہر وقت ان کے ساتھ رہیں۔ سرکاری کاموں میں بھی قائد اعظم کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک ایسی تنظیم APWA، یعنی آل پاکستان وومینس ایسوسیشنز کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا۔ وہ اپوا کی سرپرست اور بھی تنظیموں کی سرپرست تھے، لیکن ان کی سرپرستی برائے نام نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں وہ کام کی حدود میں دائرے میں رہتے ہوئے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے تمام فرائضی منصبی کو ادا کرتی رہتی تھی۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہیں، یعنی جو مسائل درپیش تھے پاکستان بننے کے بعد وہ عملاً پیش رہیں۔ خاص طور پر مہاجرین کی آبادکاری، یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے لیے جگہ کا انتظام، آباد کرنا، اور کشمیری مہاجرین، یعنی جو کشمیری ہجرت کرنے والے تھے ان کی مدد کرنا۔ ان کی خدمات آب زر، یعنی سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں۔ کنارہ کش کا معنی بیٹا دور ہونا، چھوڑنا، مگر سماجی حوالے سے، ذاتی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ یعنی پاکستان بننے کے بعد جو مسائل درپیش تھے وہ پیش رہیں ان مسائل کے حل کے لیے۔ خاص طور پر ان مسائل میں ایک مسئلہ مہاجرین کی آبادکاری، کشمیری مہاجرین کی دستگیری تھا، تو اس حوالے سے ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق۔ قائد اعظم جب انتقال کر گئے تو انہوں نے عملی سیاست کو چھوڑا اور پھر وہ سماجی اور ذاتی طور پر خدمات کا سلسلہ جاری رکھا۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھیں۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت، یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان، پرخلوص اخلاص سے بھرپور، اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھی۔ پیروکار معنی اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا۔ تعلیمات بیٹا واحد جمع واحد کیا بیٹا؟ تعلیم، شاباش۔ عالم اسلام کا اتحاد، متحد ہونا، یکجا ہونا، یکجہتی، اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج جاری کرنا، اشاعت کرنا ان کا خواب تھا، یعنی محترمہ فاطمہ جناح کا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر، یعنی مکمل کرنے کے لیے کوشش کرتی رہیں۔ آپ نے بیٹا اس پیراگراف میں پڑھا، عظیم خاتون رہنما، قومی ملی خدمات اس انداز میں کی، قوم نے انہیں مادر ملت کے لقب سے نوازا، پرخلوص مسلمان، اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار، اور عالم اسلام کا اتحاد ان کا خواب۔ وہ آخری زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کرتی رہیں۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے، سلطنت بنایا جائے، تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا، یعنی جاری کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تمام تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں شامل کر لیں۔
تاکہ بچے اس کتاب علم و حکمت کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ مطالب بیٹا واحد جمع شاباش، واحد کیا ہے؟ مطلب شاباش، اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں، یعنی عمل کرنے والے بن جائیں۔ میری دلی تمنا، دلی خواہش ہے کہ تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست معنی انتظام ہو جائے۔ بیٹا اس عبارت میں آپ نے پڑھا، اور ایک موقع پر انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں پاکستان اسلامی خطہ بنے، اسلامی ریاست بنے، تو ہمیں یہاں پر اسلامی تعلیمات شروع کرنی چاہیے، اور یہ ضرورت اسی وقت پوری ہوگی کہ جب ہمارے تمام تعلیمی ادارے اپنی تعلیم کو، قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں شامل کر لیں گے، تاکہ بچے کتاب علم و حکمت کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں، اور جلد از جلد قرآنی تعلیمات کی تدریس کا انتظام کیا جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ 9 جون 1967 عیسوی کو وفات پائی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ بیٹا 31 جولائی 1893 عیسوی کو پیدائش کراچی میں، اور کراچی میں وفات 9 جون 1967، اور قائد اعظم کے پہلو میں انہیں دفن کیا گیا۔ بیٹا یہ تھی محترمہ فاطمہ جناح کی بلند خوانی اور تفہیم۔ بیٹا آپ نے بھی اس کو 3 مرتبہ انفرادی پڑھنا ہے، تاکہ تلفظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے آپ اردو کو پڑھ سکیں۔ بیٹا یہ صفحہ نمبر 147 نکالیے بیٹا مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کے لیے فیروز اللغات کا استعمال کرنا چاہیے۔ بعض بچے یہ بتا رہے ہیں سر ہمارے پاس فیروز اللغات نہیں ہے، مل نہیں رہی، ہمیں ملنے کے الفاظ کے معنی تلاش کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ تو طریقہ کار تو بیٹا میں نے بتایا تھا آپ کو کس طریقے سے تلاش کرنا ہے، لیکن کوشش کیجیے گا فیروز اللغات سے ہی تلاش کریں۔ اگر پھر بھی مسئلہ درپیش ہو، صفحہ نمبر 147 پر بیٹا یہ مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ امتیازی نمبر یہ میں نے ٹک کیے ہوئے ہیں، یہی الفاظ آپ نے دی گئی ہدایات کے مطابق نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ لکھنے کے بعد بیٹا انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ ٹک کیے ہوئے ہیں امتیازی نمبر: نمایاں حیثیت، اہلیہ، بیوی، پیروکار، پیروی کرنے والا، ترویج، اشاعت کرنا، تنظیم، منظم جماعت، خیر بات کہنا، چھوڑنا، دستگیری، مدد، دور اندیش، عقل مند، شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ، شرمندہ تعبیر جس کی کوئی تعبیر ہو یا تکمیل، کنارہ کش ہونا، دور ہونا، لوہا منوانا، شجاعت اور دلیری دکھانا، مشیر، مشورہ دینے والا، معاون، اعانت کرنے والا، معتمد، قابل اعتبار۔ بیٹا یہ مشکل الفاظ کے معنی آپ نے نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ لکھنے کے بعد اسے یاد کرنا ہے، الفاظ معنی بھی لکھنے ہیں، یاد بھی کرنا ہے، اور سبق مادر ملت کو 3 مرتبہ از خود پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔